بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے عمرو عیار اور چین کی شہزادی۔ جن دنوں عمرو عیار کی شہرت کا ڈنکا سارے عالم میں بج رہا تھا، ان دنوں ملک چین پر ایک نہایت ہی رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی اکلوتی بیٹی شہزادی نسرین بہت ہی خوبصورت تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے۔ شہزادی نوجوان اور بے حد ذہین تھی، لیکن اتفاق سے ایک دن شہنشاہ جنات کے لڑکے ردیلہ جن کا اس ملک سے گزر ہوا۔ اس وقت شہزادی نسرین محل کی چھت پر بیٹھی بالوں میں کنگھا کر رہی تھی۔ ردیلہ جن کی نظر شہزادی پر پڑی تو اسے شہزادی بہت پسند آئی۔ اس نے اڑتے اڑتے خود کو ایک خوبصورت شہزادہ بنایا اور محل کی چھت پر اترا۔ شہزادی اسے دیکھ کر ڈر گئی، کیونکہ کسی عام انسان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ آسمان سے وہاں اترتا۔ کون ہو تم، اور تمہیں یہاں اترنے کی جرت کیسے ہوئی؟ شہزادی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ردیلہ جن کو اس کے سوال پر غصہ تو آیا، آخر وہ خود بھی شہزادہ تھا، مگر برداشت کرتا ہوا بولا، میرا نام ردیلہ جن ہے اور میں شہنشاہ جنات کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ یہ سن کر شہزادی خوف زدہ ہو گئی کہ وہ انسانی روپ میں جن ہے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ شہزادی نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ڈرو نہیں، میں نے تمہیں پسند کر لیا ہے اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ چلو، ردیلہ جن نے کہا۔ اس کا مقصد جان کر شہزادی کو پھر غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، بکواس بند کرو، میں کسی جن سے شادی نہیں کروں گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ردیلہ جن اس کے جواب پر غضبناک ہو گیا اور فوراً اپنی شکل میں آیا اور شہزادی کو دونوں ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ شہزادی چیخنے چلانے لگی، مگر جن کی گرفت سے خود کو آزاد نہ کرا سکی۔ ردیلہ جن اسے اٹھائے فضا میں اڑنے لگا۔ نیچے کھڑے سپاہی اور محل کے گرد افراد شہزادی کی چیخیں سن کر محل کی چھت پر پہنچے تو ردیلہ جن کافی بلندی پر پہنچ چکا تھا۔ سپاہیوں نے فوراً اس پر تیر برسائے، مگر کوئی تیر اس تک نہ پہنچ سکا۔ ہا ہا ہا، میں ردیلہ جن ہوں، شہنشاہ جنات کا اکلوتا بیٹا۔ تم لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور میں شہزادی نسرین سے ضرور شادی کروں گا۔ اتنا کہہ کر وہ یکدم شہزادی سمیت تمام لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ فوراً ہی محل میں شہزادی کے اغوا پر کوہرام برپا ہو گیا۔ بادشاہ کو خبر ملی تو دربار سے دوڑا آیا۔ ملکہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ بادشاہ کو بھی بہت صدمہ پہنچا۔ اس کے حکم پر کئی عالم وہاں بلائے گئے اور وہ شہزادی کی واپسی کے لیے وظائف و عملیات سے کام لینے لگے، لیکن کوئی بھی شہزادی کو واپس لانا تو درکنار یہاں تک معلوم نہ کر سکے کہ شہزادی کہاں اور کس حال میں ہے، اور ردیلہ جن کہاں رہتا ہے یا جنات کی نگری کہاں واقع ہے۔ ملک بھر کے عالم اور تویز گنڈوں والے اپنے اپنے طور پر کوشش کر رہے تھے کہ شہزادی کا حال معلوم ہو سکے، لیکن سب ناکام رہے۔ ان کی جانب سے مایوس ہو کر بادشاہ نے اپنے مشیروں وزیروں سے اصلاح و مشورہ کیا اور پھر اعلان کرا دیا کہ وہ شہزادی کا کھوج لگائے گا اور اسے ردیلہ جن کی قید سے نجات دلائے گا۔ نہ صرف اس کی شادی شہزادی سے کر دی جائے گی، بلکہ آدھی سلطنت بھی اسے دے دی جائے گی۔ اس اعلان پر بہت سے لوگوں نے شہزادی کو تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دی، مگر سب ناکام رہے۔ کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ شہزادی کہاں ہے یا جنات کا ملک کس جانب ہے۔ اس طرح ایک مہینہ گزر گیا۔ خواجہ عمرو عیار اپنے گھر کے صحن پر بیٹھا اپنی بیوی سے جھگڑ رہا تھا۔ کئی دنوں سے کوئی نیا خزانہ نہیں ملا تھا اور گھر کا خرچہ چلانے کے لیے عمرو بیوی کو رقم نہیں دے سکتا تھا، اسی لیے وہ اسے بیکاری کے طعنے دے رہی تھی، اور عمرو بار بار اسے برا بھلا کہہ رہا تھا کہ وہ بہت ہی فضول خرچ ہے، سوچ سمجھ کر خرچ نہیں کرتی۔ دفعتاً دروازے پر دستخط ہوئی۔ عمرو نے بیوی کو کمرے میں جانے کا اشارہ کیا اور خود دروازے پر جا کر دروازہ کھولا، مگر پھر چونک پڑا۔ باہر ایک چینی آدمی کھڑا تھا۔ کیا چمرو چمار کا گھر یہی ہے؟ اس چینی نے سلام کرنے کے بعد پوچھا۔ عمرو کو اس اجنبی چینی پر بہت غصہ آیا کہ وہ اس کا نام بگاڑ رہا تھا اور اسے چمرو چمار کہہ رہا تھا۔
اس نے فوراً چینی کو گریبان سے پکڑ لیا اور کھینچتا ہوا گرایا، خبیث کے بچے، تمہیں میرا نام بگاڑنے کی جرت کیسے ہوئی؟ تو نے مجھے چمار کیوں کہا؟ معاف کرنا جناب، شاید میں بھول گیا ہوں، چینی نے بکھلا کر کہا۔ شہنشاہ نے مجھے یہی نام بتایا تھا، یا میرے سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے؟ شہنشاہ امرو چوں کر بولا اور اس کا گریبان چھوڑتا ہوا بولا، کس شہنشاہ کی بات کر رہے ہو تم؟ چین کے شہنشاہ نے اجنبی نے کہا، مگر تم پہلے اپنا نام تو بتاؤ۔ میرا نام امرو عیار ہے، امرو نے اس بار نرمی سے کہا۔ تب اس چینی نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر امرو کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہمارے بادشاہ نے تمہارے نام پیغام بھیجا ہے، کھول کر پڑھ لو، چینی نے مسکرا کر کہا۔ امرو نے خط کھولا اور پڑھنے لگا۔ خط میں لکھا تھا، خواجہ امرو عیار کے نام، شہنشاہ چین کی درخواست۔ خواجہ، تمہاری شہرت سنی ہے کہ تم مظلوموں کی مدد کرتے ہو، جن، بھوت اور جادوگروں کے بدترین دشمن ہو، اور کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میری نوجوان بیٹی نسرین شہزادی کو 1 ماہ پہلے جنات کے شہنشاہ کا لڑکا ردیلا جن اغوا کر کے لے گیا تھا۔ بہت تلاش کیا مگر شہزادی کا کوئی اتا پتہ نہیں چل سکا۔ مایوس ہو کر تم سے درخواست کر رہا ہوں کہ میری مدد کرو اور شہزادی نسرین کو ردیلا جن کے چنگل سے نجات دلاؤ۔ میں تمہارا احسان مند ہوں گا اور تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ فی الحال سفر خرچ کے لیے 1000 دینار ارسال کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم سستی نہیں کرو گے اور جلد از جلد ردیلا جن کی سرگوبی کر کے شہزادی کو واپس لاؤ گے۔ امرو نے خط پڑھ لیا تو اجنبی نے جیب سے دیناروں کی تھیلی نکال کر اس کے حوالے کی۔ امرو نے دینار لینے کے بعد چینی سے کہا، تم اپنے بادشاہ کو جا کر اطلاع دو کہ میں کل ہی شہزادی کی تلاش میں چل پڑوں گا، اور خدا نے چاہا تو بہت جلد شہزادی کو ردیلا جن کے قبضے سے نکال کر ان کے پاس پہنچا دوں گا۔ مگر وہ فکر مت کریں اور صبر سے کام لیں، اور خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چینی پیغامبر نے رخصتی مصافحہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، اس ملاقات سے ایک بات ثابت ہو گئی ہے امرو کہ تمہیں جیسا کنجوس سنا تھا ویسا ہی پایا۔ غضب خدا کا، تم نے مجھے ایک پانی تک کا نہیں پوچھا، حالانکہ پانی پر کوئی رقم خرچ نہیں آتی۔ اتنا کہہ کر چینی ایلچی گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ امرو بہت دیر تک سوچتا رہا کہ واقعی وہ کنجوس ہے۔ ردیلا جن شہزادی نسرین کو اٹھائے اڑتا رہا۔ شہزادی چیختے چیختے بے ہوش ہو گئی تھی۔ چین کی سرحد سے نکلنے کے بعد ردیلا جن نے خود کو ظاہر کر دیا تھا، لیکن یہ اس کی بدترین غلطی تھی۔ ہوا یوں کہ یوں ہی وہ ایک ملک ایران کے پہاڑی علاقے پر سے گزرا، اچانک اس کے ہاتھوں میں دبی ہوئی شہزادی پھول بن گئی، اور وہ پھول جن کے ہاتھوں سے نکل کر زمین کی طرف گرنے لگا۔ ردیلا جن اس واقعے پر حیران رہ گیا۔ وہ پھول پکڑنے کے لیے تیزی سے نیچے آیا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ پھول تک پہنچتا، ایک آتشی ہالہ اس پھول کے گرد قائم ہو گیا۔ اس آتشی ہالہ سے اٹھنے والی آگ کی لپٹیں دور دور تک پھیل گئی تھیں۔ ردیلا جن آگ سے بچنے کے لیے اس سے دور ہو گیا۔ آتشی ہالے میں نظر آنے والا پھول زمین پر موجود ایک محل کے صحن میں جا گرا۔ ردیلا جن بھی وہاں اترا اور یہ دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا کہ صحن میں ایک بدصورت بوڑھا کھڑا تھا۔ یقیناً اسی نے شہزادی کو پھول بنا کر محل میں اتارا تھا۔ شکل و صورت سے جادوگر معلوم ہوتا تھا۔ بوڑھے نے آگے بڑھ کر پھول اٹھایا اور جیب میں ڈال لیا۔ آتشی ہالے نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ ردیلے جن، تم اب چھٹی کرو، بوڑھے نے ہنس کر اس سے کہا۔ بکواس بند کرو بوڑھے، ردیلا جن دھاڑا، اور شہزادی کو میرے حوالے کر دو ورنہ کچا چبا ڈالوں گا۔ جانتے نہیں میں شہنشاہ جنات کا بیٹا ہوں؟ جانتا ہوں بیٹے، جانتا ہوں، بوڑھے نے سر ہلا کر کہا، لیکن تم مجھے نہیں جانتے۔ میرا نام گدونا جادوگر ہے اور اس علاقے میں میری حکومت ہے۔ 360 جادوگر میرے غلام ہیں۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ تمہارے کتنے غلام ہیں۔ ردیلا جن بولا، اگر زندگی چاہتے ہو تو شہزادی کو میرے حوالے کر دو ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چپ رہو بدتمیز گستاخ، گدونا جادوگر دھاڑا۔
میں تمہیں شہنشاہ جنات کا فرزند سمجھ کر ڈیل دے رہا ہوں اور تم ہو کے سر پر چڑھے جا رہے ہو۔ تمہارے جیسے 20 جن میرے غلام ہیں۔ رذیلہ جن غضبناک ہو گیا۔ وہ بوڑھے جادوگر کی گردن مروڑنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ گدونا جادوگر نے اس پر پھونک ماری اور فوراً ہی رذیلہ جن زمین پر منہ کے بل گر پڑا اور پھر اس کا جسم تیزی سے سکڑنے لگا۔ گدونا جادوگر نے ایک اور منتر پھونکا۔ رذیلہ جن کی شکل بھی تبدیل ہونے لگی اور جلد ہی اس کا جسم بالشت بھر گیا، مگر اب وہ ایک جن کی بجائے ایک چوہا بنا ہوا تھا۔ گدونا جادوگر نے تالی بجائی۔ فوراً ہی برآمدے کی جانب سے ایک غلام نمودار ہوا۔ پنجرا لاؤ اور اس چوہے کو پنجرے میں بند کر کے درخت سے لٹکا دو۔ غلام نے حکم کی تعمیل کی اور ایک چھوٹا سا پنجرا لا کر چوہے کے آگے رکھ دیا۔ جادوگر نے انگلی سے اشارہ کیا اور چوہا پنجرے میں گھس گیا۔ غلام نے پنجرے کا دروازہ بند کیا اور پنجرے کو اٹھا کر صحن کے ایک درخت کی جھکی ہوئی شاخ سے باندھ دیا۔ گدونا جادوگر نے اطمینان کا سانس لیا اور مڑ کر ایک کمرے کی طرف چل دیا۔ شاندار سجے سجائے کمرے میں آ کر اس نے جیب سے پھول نکالا اور اسے پلنگ پر ڈال کر ایک منتر پڑھنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے پلنگ پر پڑے پھول پر پھونک ماری۔ دوسرے ہی لمحے وہاں پھول کی بجائے شہزادی نسرین لیٹی ہوئی نظر آئی۔ وہ بے ہوش تھی۔ گدونا جادوگر نے میز پر سے پانی کا جگ اٹھایا اور شہزادی کے پاس آ کر اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دینے لگا۔ اس نے جگ واپسی میز پر رکھا اور خود ایک کرسی پر بیٹھ کر شہزادی نسرین کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ شہزادی کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد شہزادی کی آنکھوں کے پپوٹوں میں حرکت ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ عمرو نے کافی غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا کہ شہنشاہ جنات کے بیٹے رذیلہ جن کے قبضے سے شہزادی نسرین کو نکال لانا آسان نہیں۔ اول تو یہ معلوم کرنا ہی بہت مشکل تھا کہ رذیلہ جن کہاں رہتا ہے یا جنات کی ریاست کہاں پر واقع ہے، اور کسی جادوگر کی مدد لینی چاہیے۔ چنانچہ وہ ضروری تیاری کر کے قریبی ملک طلسم ہوشربا کی سرحد کی جانب چل پڑا۔ سرحد سے ایک فرلانگ پیچھے رک کر اس نے اپنا روپ بدلا۔ روغن عیاری سے خود کو ایک نوجوان اور حسین و جمیل لڑکی بنا کر آگے چل دیا۔ اس روپ میں وہ بالکل دلہن لگ رہا تھا۔ سرحد پر پہنچا تو سرحد کے محافظوں کا سردار کھاچو جادوگر چند محافظوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ عمرو کو دیکھ کر وہ لوگ حیران ہوئے۔ کھاچو جادوگر نے عمرو سے سوال کیا، اے خوبصورت دلہن، تو کون ہے اور ان اطراف میں کیسے آ گئی؟ عمرو اس کا نام جانتا تھا۔ اس سے ایک دو بار پہلے طلسم ہوشربا جاتے ہوئے ملاقات ہو چکی تھی۔ کاچھو جادوگر، میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب ان لوگوں کے سامنے نہیں دوں گی، مجھے شرم آتی ہے، البتہ تنہائی میں ضرور بتا دوں گی۔ عمرو نے زنانہ آواز میں کہا، آؤ میرے ساتھ۔ کاچھو جادوگر اٹھتا ہوا بولا۔ عمرو اس کے ساتھ چل پڑا۔ کاچھو جادوگر 30-40 قدم دور ایک چٹان کے عقب میں آ کر بولا، ہاں اب بتاؤ دلہن، تم کون ہو؟ عمرو کہنے لگا، میں ملک شوتار کی شہزادی ہوں۔ میرے ماں باپ میری شادی ایک بدصورت آدمی سے کرنا چاہتے ہیں، مگر میں تم سے شادی کرنے کی خواہش مند تھی۔ چنانچہ جب شادی والے دن بارات وہاں پہنچی تو میں چپکے سے وہاں سے نکل کر تمہاری طرف چل پڑی۔ اب تمہاری مرضی ہے، مجھ سے شادی کرو یا مجھے ہلاک کر ڈالو۔ کاچھو جادوگر اس کی بات سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے ہنس کر کہا، میں تمہیں اپنی دلہن بنانے پر باخوشی رضامند ہوں۔ آؤ میں تمہیں اپنے گھر لے چلوں۔ قریب ہی میرا محل ہے، وہاں میں اکیلا رہتا ہوں، کیونکہ میری پہلی 18 بیویاں مر چکی ہیں۔ عمرو نے سوچا، کم بخت نے 18 بیویوں کو ہلاک کیا ہوگا یا وہ خود مری ہوں گی۔ کاچھو جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا۔ فوراً ہی زمین سے ایک بہت بڑا اژدہا نمودار ہوا جس کے دونوں طرف پر لگے ہوئے تھے۔ کاچھو جادوگر اس طلسمی اژدہے کی پشت پر سوار ہوا اور عمرو کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عمرو اس کے پیچھے اژدہے کی پشت پر بیٹھا اور کاچھو جادوگر کے اشارے پر اژدہا زمین سے فضا میں بلند ہو کر ایک جانب اڑنے لگا۔
کچھ دیر بعد وہ ایک خوبصورت محل میں اترا۔ وہ دونوں اژدہے کی پشت سے اترے اور ایک کمرے کی طرف چل دیے۔ کمرے میں آ کر دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کاچھو جادوگر نے تالی بجائی۔ فوراً ہی ایک غلام حاضر ہوا۔ کھانا لاؤ اور سنو، یہ میری دلہن ہے اور تمہاری مالکہ ہے، اس کا حکم بجانا تمہارا فرض ہے۔ غلام نے سر ہلایا اور باہر نکل گیا۔ امرو نے زنانہ آواز میں کہا، کاچھو، سنا ہے تمہارے قبضے میں جن ہیں؟ ہاں، کئی جن میرے غلام ہیں، کاچھو جادوگر نے فخر سے کہا۔ اچھا، جنوں کا شہنشاہ کہاں رہتا ہے؟ کیا ان کا کوئی ملک ہے؟ امرو نے پوچھا۔ ساری دنیا ان کا ملک ہے، وہ ہر جگہ بسے ہوئے ہیں۔ کاچھو جادوگر نے بتایا۔ جنات کا شہنشاہ کہاں رہتا ہے؟ یہ میں ابھی معلوم کر لیتا ہوں، بس ذرا منتر پڑھنا پڑے گا۔ اتنا کہہ کر وہ زیر لب ایک منتر پڑھنے لگا۔ کاچھو جادوگر نے منتر پڑھ کر چھت کی طرف پھونک ماری۔ فوراً ہی چھت سے دھواں نکل کر فرش پر جمع ہونے لگا۔ پھر اس دھوئیں سے ایک جن برآمد ہوا۔ اس جن کی شکل بہت ہی خوفناک تھی۔ امرو اسے دیکھ کر ڈر گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ جن نے بڑے ادب سے پوچھا۔ شہنشاہ جنات کہاں رہتا ہے؟ کاچھو جادوگر نے اس سے سوال کیا۔ وہ پرستان کے شمالی پہاڑوں میں رہتا ہے میرے آقا، جن نے جواب دیا۔ امرو نے کاچھو جادوگر سے کہا، میری سہیلی نسرین شہزادی کو شہنشاہ جنات کا لڑکا ردیلہ جن اٹھا کر لے گیا تھا، اس سے پوچھو کہ شہزادی کہاں اور کس حال میں ہے۔ کاچھو جادوگر نے یہی سوال جن سے کیا۔ غلام جن نے جواب میں کہا، شہزادی نسرین ردیلہ جن کے پاس نہیں ہے بلکہ گدونا جادوگر کی قید میں ہے، اور ردیلہ جن بھی اس کا قیدی ہے۔ اوہ، یہ کیسے ہوا؟ امرو نے بے اختیار ہو کر پوچھا۔ جن نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر کاچھو جادوگر گرایا، دلہن کے سوال کا جواب دو۔ گدونا جادوگر کو شہزادی نسرین پسند آ گئی۔ اس نے ردیلہ جن سے اسے زبردستی چھین لیا۔ اب وہ اس سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے، مگر شہزادی نہیں مان رہی۔ جن نے جواب دیا، گدونا جادوگر کہاں رہتا ہے؟ اس کا پتہ بتاؤ۔ امرو نے پوچھا۔ وہ یہاں سے 1000 کوس کے فاصلے پر یونان کے پہاڑی علاقے میں رہتا ہے، وہاں اس کا محل ہے اور 360 جادوگر اس کی رعایا ہیں جو اس علاقے میں آباد ہیں، جن نے بتایا۔ امرو نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ کاچھو جادوگر نے اس پر پھونک ماری اور جن دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ اتنے میں غلام کھانا لے کر آیا۔ کھانا کھانے کے بعد امرو نے کاچھو جادوگر سے کہا، تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ بہت زیادہ، کاچھو نے مسکرا کر کہا، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ تم گدونا جادوگر کے چنگل سے میری سہیلی شہزادی نسرین کو نکال لاؤ۔ امرو نے کہا۔ کاچھو جادوگر نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا، دلہن شہزادی، یہ میرے بس سے باہر ہے۔ گدونا جادوگر افراسیاب کا خاص دوست ہے اور اسے افراسیاب کی پوری حمایت حاصل ہے، پھر وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، میں اس کا کسی صورت میں مقابلہ نہیں کر سکوں گا۔ امرو نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، اچھا، آؤ ذرا باہر چہل قدمی کریں تاکہ کھانا ہضم ہو جائے۔ کاچھو جادوگر امرو کے ساتھ محل کے صحن میں آ کر ٹہلنے لگا۔ امرو نے چند لمحوں بعد کہا، کیا تم ہوائی گھوڑا بھی بنا سکتے ہو؟ کیوں نہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کاچھو جادوگر نے مسکرا کر کہا، ذرا بنا کر دکھاؤ تو پتہ چلے۔ امرو نے ہنس کر کہا۔ کاچھو جادوگر نے فوراً ایک منتر پڑھ کر زمین پر پھونکا۔ دوسرے ہی لمحے وہاں ایک طلسمی گھوڑا نمودار ہو گیا۔ امرو نے مسکرا کر زنبیل سے مٹھائی نکالتے ہوئے کہا، واقعی تم بہت بڑے جادوگر ہو، لو اسی خوشی میں منہ میٹھا کر لو۔ کاچھو جادوگر اپنی تعریف سن کر خوش ہوتا ہوا مٹھائی کھانے لگا۔ اس نے کہا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے دلہن، تم کہو تو میں تمہیں بہت سی چیزیں بنا کر دکھاؤں۔ بات ختم ہوتے ہی کاچھو جادوگر کا سر چکرایا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا، کیونکہ مٹھائی نشہ آور تھی۔ امرو نے کاچھو جادوگر کا بے ہوش جسم اٹھایا اور کمرے میں لے آیا۔ وہاں بیٹھ کر اس نے روغن عیاری سے خود کو
کاشو جادوگر کا ہم شکل بنایا اور پھر کمرے سے نکل کر محل کی تلاشی لینے لگا۔ ایک کمرے میں اسے زہر و جوار سے بھرے چند صندوق دکھائی دیے۔ اس نے ان صندوقوں میں بڑی دولت نکال لی اور اپنی زنبیل میں ڈال لی۔ پھر ایک صندوق اٹھا کر کاچھو جادوگر کے کمرے میں لایا۔ اس نے کاچھو جادوگر کی زبان میں سوئی پیوست کی اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے خالی صندوق میں بند کیا۔ پھر صندوق اٹھا کر باہر لایا اور ایک رسی کے ذریعے صندوق کو طلسمی گھوڑے کی پشت پر باندھنے کے بعد خود بھی گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ چلو گدونا جادوگر کی نگری میں امرو نے طلسمی گھوڑے کو حکم دیا۔ گھوڑا فضا میں بلند ہو کر ایک جانب اڑنے لگا۔ جب وہ سرحد سے گزرا تو سرحدی محافظوں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، مگر وہ امرو کو پہچان نہیں سکے تھے اور یہی سمجھے تھے کہ ان کا سردار کاچھو جادوگر کہیں جا رہا ہے۔ ہوائی گھوڑا انتہائی تیزی سے اڑتا ہوا چند گھنٹوں کے بعد ایک پہاڑی علاقے میں اترا۔ اس علاقے میں 300-400 شاندار محل نظر آ رہے تھے، جن میں سے ایک محل کے مینار سب سے زیادہ بلند تھے۔ امرو کا گھوڑا آبادی کے عین وسط میں اترا تھا، اسی لیے بہت سے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ حیرت سے امرو کو دیکھ رہے تھے۔ دفعتاً ایک اور آدمی وہاں پہنچا۔ اس نے امرو کو دیکھا تو خوش ہو کر آگے بڑھا اور کہا، آہا، میرا پیارا دوست کاچھو آ گیا ہے۔ امرو سمجھ گیا کہ وہ کاچھو جادوگر کا دوست ہے۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا۔ وہ آدمی دوڑ کر امرو سے گلے ملا۔ سناؤ، کیسے آنا ہوا؟ بہت عرصے بعد شکل دکھائی ہے۔ زیادہ عرصے کی وجہ ہی سے تو میں نے تمہیں پہچانا نہیں، امرو نے ہنس کر کہا۔ ارے واقعی؟ وہ امرو سے علادہ ہوتا ہوا حیرت سے بولا، کمال ہے، ارے میں تمہارا دوست رنگیلا جادوگر ہوں۔ او اچھا اچھا، امرو نے خوش ہو کر کہا اور اس سے لپٹ کر رونے لگا۔ رنگیلا جادوگر پریشان ہو کر بولا، ارے کاچھو، تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ گھر چلو، سب کچھ بتاؤں گا، امرو نے اپنی ناک صاف کرتے ہوئے کہا۔ رنگیلا جادوگر اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک محل کی طرف چل دیا۔ محل کے دروازے پر کوئی دربان موجود نہیں تھا۔ وہ محل میں داخل ہوئے۔ رنگیلا اسے ایک شاندار کمرے میں لایا اور ایک کرسی پر بٹھاتا ہوا بولا، ہاں اب بتاؤ تم پر کیا مصیبت ٹوٹی ہے؟ امرو بولا، تمہارے حکمران گدونا جادوگر نے میری منگیتر شہزادی نسرین کو قید کر رکھا ہے اور رونا اس بات کا ہے کہ میں اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، میں نے بھی سنا ہے کہ ایک شہزادی اس کی قید میں ہے جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ رنگیلا جادوگر نے کہا، لیکن مصیبت یہی ہے کہ وہ ہمارا حکمران ہے۔ افراسیاب نے ایک ظالم کو ہمارا حکمران بنا کر ہم پر ظلم کیا ہے۔ مجھے بتاؤ میں تمہاری اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ امرو نے اداس لہجے میں کہا، تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ میں خود اس سے نپٹنے کی کوشش کروں گا۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ تم صبر کر جاؤ۔ تم کیا ہم میں سے کوئی بھی اس سے ٹکر نہیں لے سکتا؟ بہتر ہے کہ تم افراسیاب سے شکایت کرو۔ ممکن ہے وہ اس سلسلے میں گدونا جادوگر سے باس پرس کریں اور تمہاری منگیتر تمہیں واپس کروا دیں۔ رنگیلا جادوگر نے مشورہ دیا۔ امرو اس کی بات سن کر سوچنے لگا کہ وہ افراسیاب کے پاس جانے کی بجائے رنگیلا جادوگر کا گلا کاٹنا چاہے۔ رنگیلا جادوگر نے امرو کو سوچ میں غرق پایا تو اس نے ایک غلام کو بلا کر کھانا لانے کی ہدایت کی۔ کھانا کھانے کے دوران امرو نے یکدم پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے تکلیف زدہ لہجے میں کہا، ہائے میں مرا، ہائے درد۔ اوہ کیا ہوا؟ رنگیلا جادوگر نے بکھلا کر پوچھا۔ ہائے میرے پیٹ میں درد ہے۔ ارے ذرا بھاگ کر چورن سامری لے آؤ میرے دوست۔ امرو چلایا۔ رنگیلا جادوگر تیزی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد امرو نے جلدی سے زنبیل سے سفوف بے ہوشی کی پڑیا نکال لی اور اس کی پلیٹ میں سفوف ڈال دیا جس میں سے جادوگر کھا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد جب رنگیلا جادوگر واپس آیا تو امرو کو تندرست دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ ارے تم تو ٹھیک ہو؟ اس نے چورن سامری میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، چورن سامری کی یہی
تو تاثیر ہے کہ اس کا نام لو اور مرض غائب۔ عمرو نے مسکرا کر کہا، بہرحال تمہیں اب فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اطمینان سے کھانا کھاؤ۔ رنگیلا جادوگر نے سر ہلایا اور کھانا کھانے لگا، لیکن ایک دو نوالے ہی کھائے تھے کہ اس پر بے ہوشی طاری ہوتی چلی گئی۔ عمرو نے کھانا چھوڑ دیا۔ اس نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور روغن عیاری سے خود کو رنگیلا جادوگر کا ہم شکل بنانے لگا۔ ٹھیک اسی لمحے رنگیلا جادوگر کے قریب ایک طلسمی پتلا فرش سے نمودار ہوا۔ عمرو کو خطرہ ہوا کہ کہیں وہ رنگیلا جادوگر کو ہوشیار نہ کر دے۔ اس نے جھٹ تلوار نکالی اور پتلے کے دو ٹکڑے کر ڈالے، پھر وہ دوبارہ اپنی شکل تبدیل کرنے لگا۔ خود کو رنگیلا جادوگر کا ہم شکل بنانے کے بعد وہ کمرے سے نکلا، محل کی تلاشی لی اور جو مال و زر ہاتھ آیا زنبیل میں بھر لیا۔ رنگیلا جادوگر کا محل اچھی طرح لوٹنے کے بعد عمرو نے محل کے صحن میں موجود ہوائی گھوڑے کی پشت پر بندھا ہوا صندوق اتارا اور اندر لے گیا۔ صندوق کھول کر اس نے بے ہوش کاچھو جادوگر کو نکالا اور رنگیلا جادوگر کے قریب اسے ڈال دیا، پھر خالی صندوق باہر لا کر ایک پودے کے پیچھے پھینک دیا اور خود محل سے نکل کر ایک طرف چل پڑا۔ اس کا رخ اونچے میناروں والے محل کی طرف تھا، جو اس کے اندازے کے مطابق گدونا جادوگر کا محل تھا۔ ابھی وہ محل سے دور ہی تھا کہ راستے میں ایک بڑھیا نے اسے مخاطب کیا، ارے رنگیلا بیٹے، بات سنو۔ کیا بات ہے خالہ؟ عمرو نے رنگیلا جادوگر کی آواز میں پوچھا۔ ذرا میرے ساتھ آؤ، بہت ضروری کام ہے، بڑھیا نے کہا۔ پہلے کام بتاؤ خالہ، عمرو نے کہا، پھر پتہ چلے گا کہ کام ضروری ہے یا غیر ضروری۔ میرے خزانے میں سے کسی نے کچھ نکالا ہے، تم ذرا گن کر بتاؤ کہ کتنی رقم کم ہوئی ہے۔ بڑھیا نے بتایا۔ خزانے کا نام سن کر عمرو کے منہ میں پانی بھر آیا، مگر لاپرواہی سے کہنے لگا، میرے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے، بہرحال تمہاری مدد کرنا بھی میرا اخلاقی فرض ہے۔ وہ بڑھیا کے ساتھ چل پڑا۔ بڑھیا اسے لیے قریب ہی ایک محل کے دروازے پر پہنچی۔ محل کے دربانوں نے انہیں سلام کیا۔ بڑھیا عمرو کے ساتھ محل میں داخل ہوئی۔ ایک کمرے میں پہنچ کر اس نے عمرو کو کرسی پر بٹھایا اور کہنے لگی، ایک وقت تھا کہ تمہاری ماں میری ایک بہترین سہیلی تھی، کیا تمہیں اس بات کا پتہ ہے؟ نہیں، اس نے مجھے بتایا نہیں تھا، عمرو نے کہا، اسی لیے نہیں بتایا تھا کہ تم رنگیلا جادوگر کی بجائے عمرو ہو۔ بڑھیا نے ہنس کر کہا، اور میں شوپک جادوگرنی ہوں۔ اس کی بات سن کر عمرو حیرت و خوف سے اچھل پڑا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی، شوپک جادوگرنی اسے پہچاننے کے بعد ہی چکر دے کر ساتھ لائی ہے۔ شوپک جادوگرنی عمرو کی حیرت پر ہنسنے لگی تھی۔ عمرو نے سنبھلتے ہوئے کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے خالہ، میں عمرو نہیں رنگیلا ہوں۔ بکواس بند کرو عمرو، شوپک جادوگرنی غسیلے لہجے میں بولی، تم مجھے چکر نہیں دے سکتے، کاچھو جادوگر میرا سکا بانجا ہے۔ میں اس سے ملنے آج تلسم ہوش ربا گئی تو اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ میں نے سرحدی محافظوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ طلسمی گھوڑے پر ایک صندوق لے کر کہیں گیا ہے۔ میں نے اس کی منزل معلوم کرنے کی کوشش کی تو طلسمی پتلے نے سارا ماجرا بتا دیا۔ تب میں واپس آ گئی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ تم رنگیلا جادوگر کے ہم شکل بن چکے ہو۔ میں اس کے محل کو چلی تو تم راستے میں مل گئے۔ عمرو نے اس کی بات سن کر طویل سانس لیا اور کہنے لگا، اچھا خالہ، تم نے پہچان ہی لیا ہے تو اب بتاؤ کیا سلوک کرو تمہارے ساتھ؟ سلوک تو میں کروں گی بیٹا، شوپک جادوگرنی دانت پیستے ہوئے بولی، اور سلوک بھی ایسا کہ تمہاری ساری نسلیں یاد کر کے رویا کریں گی۔ خالہ، کچھ خدا کا خوف کرو اور مجھ سے ایسا کرو کہ میری نسلیں رونے کی بجائے ہنسا کریں۔ عمرو نے ہنستے ہوئے کہا، بکواس بند کرو خبیث، میرا مذاق اڑاتے ہو؟ شوپک جادوگرنی غرائی، نہیں خالہ، میں تو مکھیاں اڑا رہا ہوں، عمرو نے جلدی سے کہا۔ شوپک جادوگرنی نے ایک منتر پڑھ کر عمرو پر پھونک ماری اور عمرو ایک کہانی پنجرے میں بند نظر آنے لگا۔ شوپک جادوگرنی نے کہا، میں رنگیلا جادوگر کے محل جا رہی ہوں، جہاں تم کاچھو جادوگر کو بے ہوش چھوڑ آئے ہو۔ میں اسے لے کر آؤں گی، پھر تمہارا مکمل بندوبست کروں گی، شادی کا بندوبست بھی کر لینا، عمرو نے مسکرا کر کہا۔
کس کی شادی؟ شوپک جادوگرنی نے چون کر پوچھا۔ تمہاری اور میری شادی، امرو نے جواب دیا۔ اس پر شوپک جادوگرنی نے نفرت سے اس کے منہ پر تھونکا اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد امرو سوچنے لگا کہ وہاں سے کیسے آزاد ہو۔ آدھے گھنٹے بعد باہر قدموں کی آہٹیں ابھریں۔ امرو نے فوراً سلیمانی دوشالہ زنبیل سے نکالا اور سر پر اوڑھ لیا۔ اب وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور شوپک جادوگرنی انتہائی غصے کے عالم میں اندر آئی، مگر یوں ہی اس نے پنجرے پر نظر ڈالی حیرت سے اچھل پڑی۔ امرو اسے دیکھ رہا تھا مگر وہ امرو کو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ شوپک جادوگرنی امرو کو نہ پا کر پریشان ہو گئی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر غور سے پنجرے میں جھانکا، پھر ایک منتر پڑھ کر پھونکا، پنجرہ غائب ہو گیا۔ امرو جلدی سے کھسک کر قریبی پلنگ کے نیچے چلا گیا۔ نہ جانے کم بخت کیسے پنجرے سے نکل گیا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کم بخت نے ان دونوں کو آپس میں لڑوا کر مروا ڈالا۔ خیر میں اسے ڈھونڈ ہی لوں گی۔ پھر وہ ایک منتر پڑھنے لگی۔ امرو دبے پاؤں چلتا ہوا اس کے کب میں آ کر کھڑا ہوا۔ شوپک جادوگرنی نے ایک منتر پڑھ کر فرش پر پھونکا، فوراً ہی فرش سے طلسمی پتلا نمودار ہوا۔ امرو کہاں چلا گیا؟ جلدی بتاؤ، شوپک جادوگرنی نے سوال کیا۔ طلسمی پتلے نے جواب دینا چاہا مگر اسی لمحے امرو نے تلوار نکال کر شوپک جادوگرنی کے سر پر وار کر دیا۔ کاچھو جادوگر کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک کمرے میں بندھا ہوا فرش پر پایا۔ اس کی زبان میں سوئی پیوست تھی، اسی لیے وہ منتر پڑھنے اور خود کو رسیوں سے آزاد کرانے سے قاصر تھا۔ اس کے قریب ہی اس کا پرانا دوست رنگیلا جادوگر فرش پر بے سود پڑا تھا۔ وہ بے ہوش معلوم ہوتا تھا۔ کاچھو جادوگر کو حیرت تھی کہ وہ یہاں کیسے آ گیا اور وہ دلہن کون تھی جس نے اسے نشہ آور مٹھائی کھلا کر بے ہوش کیا تھا۔ اسے دلہن پر غصہ آ رہا تھا۔ اتنے میں رنگیلا جادوگر کو بھی ہوش آ گیا۔ اس نے کاچھو جادوگر کو بندھا ہوا دیکھا تو اسے غصہ آ گیا۔ نمک حرام، میرے کھانے میں نشہ آور چیز ملا کر تجھ کو کیا ملا؟ رنگیلا جادوگر داڑا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کاچھو کی زبان میں سوئی پیوست تھی، وہ بول نہیں سکتا تھا اسی لیے خاموش رہا۔ رنگیلا جادوگر سمجھا کہ وہ شرم کے مارے نہیں بول رہا۔ اس نے فوراً ایک منتر پڑھ کر کاچھو جادوگر پر پھونکا اور کاچھو جادوگر کے جسم میں آگ لگ گئی۔ کاچھو نے جلدی سے زبان باہر نکال لی اور رنگیلا کو دکھائی۔ اس کی زبان میں سوئی پیوست دیکھ کر رنگیلا چونکا اور جلد ہی اس نے آگ پر ایک منتر پڑھ کر پھونکا اور آگ فوراً بجھ گئی، مگر اتنی دیر میں کاچھو جادوگر بری طرح جھلس گیا تھا۔ رنگیلا جادوگر نے ہاتھ بڑھا کر کاچھو کی زبان سے سوئی نکال لی۔ کاچھو آگ سے بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر ایک منتر پڑھا اور رنگیلا جادوگر پر پھونک دیا۔ فوراً ہی رنگیلا جادوگر کے گرد آگ کے شعلے زمین سے اٹھنے لگے۔ وہ ان شعلوں میں بری طرح جلنے لگا۔ اس کی چیخیں سن کر کاچھو جادوگر کو اس کی حالت پر رحم آ گیا، مگر اسی لمحے رنگیلا جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر شعلوں پر پھونک ماری اور آگ بجھ گئی۔ رنگیلا جادوگر نے فوراً ہی دوسرا منتر کاچھو پر پھونک دیا اور کاچھو جادوگر ایک بار پھر تڑپنے لگا۔ اس کے زخموں میں مرچیں لگ گئی تھیں۔ کاچھو، تم نے مجھے دھوکہ دیا، اس کی یہ معمولی سزا ہے۔ رنگیلا جادوگر غصیلے لہجے میں بولا۔ غداروں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ او بدبخت رنگیلے، میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، مجھے تو خود ایک دلہن نے دھوکے سے بے ہوش کر دیا تھا۔ ہوش یہی آیا ہے۔ کاچھو جادوگر تڑپتا ہوا بولا۔ اچھا، اب تم بہانے بناؤ گے؟ رنگیلے نے غصے سے کہا۔ کیا تم اپنی منگیتر کو گدونا جادوگر کے جنگل سے نکالنے کے لیے نہیں آئے تھے؟ کیا تم نے میری مدد حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ کاچھو جادوگر نے جواب نہ دیا، وہ بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ رنگیلا جادوگر خود بھی شدید زخمی اور کئی دم کا مہمان تھا۔ اس نے کاچھو جادوگر کو ہلا جلا کر دیکھا مگر وہ مر چکا تھا۔ رنگیلا جادوگر نے سوچا ممکن ہے کاچھو درست کہتا ہو اور جو شخص کاچھو کے پاس آیا تھا وہ کاچھو جادوگر کا ہم شکل ہو۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر فرش پر ہاتھ مارا، فوراً ہی فرش سے ایک خرگوش برآمد ہوا۔ بتاؤ، مجھے بے ہوش کرنے والا کون تھا؟
اور مجھے بے ہوش کرنے کا مقصد؟ رنگیلا جادوگر نے پوچھا۔ طلسمی خرگوش نے کہا، میرے آقا، وہ امرو عیار تھا، اس نے آپ کو آپ کا خزانہ لوٹنے کے لیے بے ہوش کیا تھا۔ امرو کا نام سن کر رنگیلا جادوگر اچھل پڑا۔ خزانہ لوٹ جانے کی اطلاع زیادہ پریشان کن تھی۔ وہ ذلیل عیار اب کہاں ہے؟ رنگیلا جادوگر نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ وہ اس وقت آپ کی خالہ شوپک جادوگرنی کے محل میں ہے، طلسمی خرگوش نے جواب دیا۔ اس اطلاع سے رنگیلا جادوگر کو اور صدمہ پہنچا کہ شوپک جادوگرنی امرو کو اپنے محل میں ٹھہرائے ہوئے ہے، اور اسی صدمے سے اسے دل کا دورہ پڑا۔ زخمی تو وہ پہلے ہی تھا، دل کا دورہ جان لیوا ثابت ہوا اور اس کا وہیں دم نکل گیا۔ اب ذرا شہزادی نسرین کا حال سنیے۔ اسے ہوش آیا تو خود کو ایک بوڑھے بدصورت شخص کے سامنے پلنگ پر پا کر اسے حیرت بھی ہوئی اور ڈر بھی محسوس ہوا۔ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا گدونا جادوگر ہنس کر کہنے لگا، گھبراؤ نہیں شہزادی نسرین، میں جن نہیں انسان ہوں۔ میں نے تمہیں ردیلا جن کے قبضے سے نکال کر اسے قید کر لیا ہے، مگر خود تم کون ہو؟ شہزادی نے پوچھا۔ میرا نام گدونا جادوگر ہے، 360 جادوگروں کا آقا ہوں۔ گدونا جادوگر نے بڑے غرور سے کہا۔ اچھا، مہربانی کر کے مجھے میرے گھر پہنچا دو، شہزادی نے کہا۔ کیا؟ گدونا جادوگر گرایا۔ خبردار گھر کا نام نہ لینا ورنہ چوہیا بنا دوں گا۔ کیوں، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ شہزادی نسرین نے پوچھا۔ میں تم سے شادی کرنے کا پکا ارادہ کر چکا ہوں، گدونا جادوگر بولا۔ میں تمہارے منہ پر تھونکتی ہوں۔ بوڑھے کوے، شہزادی غصیلے لہجے میں بولی۔ بکواس بند کرو شہزادی، بوڑھا جادوگر داڑا۔ میں تمہیں سوچنے کے لیے 1 ماہ کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر 1 ماہ میں بھی تم مجھ سے شادی پر رضامند نہ ہوئی تو میں تمہارے ٹکڑے کر دوں گا۔ اتنا کہہ کر جادوگر کمرے سے نکل گیا اور کمرے کا دروازہ بھی باہر سے بند کر دیا۔ شہزادی نے روتے دھوتے وہاں کمرے میں 1 ماہ گزارا۔ صبح و شام اسے ایک غلام کھانا پہنچاتا رہا۔ پورے 1 ماہ بعد گدونا جادوگر شہزادی کے پاس آیا۔ شہزادی، تم نے کیا فیصلہ کیا؟ اس نے پوچھا۔ مجھے 15 دن کی اور مہلت دو، شہزادی نے کہا۔ اچھا، مگر 15 دن بعد مزید مہلت نہیں دوں گا، گدونا جادوگر نے کہا۔ اسی لمحے فرش سے ایک طلسمی پتلا نمودار ہوا۔ اس نے گدونا جادوگر سے کہا، شہنشاہ افراسیاب نے تمہیں اطلاع بھیجی ہے کہ شہزادی نسرین کے ماں باپ کی درخواست پر خواجہ امرو عیار کو آزاد کرانے کے لیے تمہارے علاقے میں پہنچ چکا ہے۔ ہوشیار رہو، وہ کاچھو جادوگر کا ہم شکل بنا ہوا ہے، اسے فوری گرفتار کر کے طلسم بھیج دو۔ اتنا کہہ کر طلسمی پتلا تو غائب ہو گیا، مگر گدونا جادوگر سوچ میں پڑ گیا۔ شہزادی دل ہی دل میں خوش ہوئی اور امرو عیار اس کی مدد کو وہاں پہنچ چکا ہے۔ گدونا جادوگر نے فوراً ایک منتر پڑھ کر چھت کی جانب پھونکا۔ فوراً ہی چھت میں سے ایک چمگادڑ نکلی اور جادوگر کے سامنے فرش پر آ گری۔ امرو عیار اس وقت کہاں ہے؟ گدونا جادوگر نے چمگادڑ سے پوچھا۔ وہ اس وقت رنگیلا جادوگر کے محل میں بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، طلسمی چمگادڑ نے جواب دیا اور غائب ہو گئی۔ تب گدونا جادوگر نے دوسرا منتر پڑھا اور فرش پر پاؤں مارا۔ اس بار فرش سے ایک طلسمی پتلا نمودار ہوا۔ جاؤ، رنگیلا جادوگر کو جا کر بتاؤ کہ امرو عیار کاچھو جادوگر کا ہم شکل بنا اس کے محل میں موجود ہے، اسے فوراً گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ پتلا غائب ہو گیا۔ گدونا جادوگر اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر گزر گئی اور پتلا واپس نہ آیا تو گدونا جادوگر نے منتر پڑھ کر طلسمی چمگادڑ کو طلب کیا۔ سوال کرنے پر اس نے چمگادڑ سے کہا، میرے آقا، طلسمی پتلے کو امرو نے تلوار سے 2 ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ اس اطلاع پر گدونا جادوگر غصے سے لرزنے لگا۔ شوپک جادوگرنی کو ہلاک کرنے کے بعد امرو نے روغن عیاری سے خود کو اس کا ہم شکل بنایا اور محل کی تلاشی لینے لگا۔ تلاشی کے دوران جو کچھ مال و زر ہاتھ آیا اس نے زنبیل میں ڈال لیا۔ کچھ دیر بعد وہ محل سے نکلا ہی تھا کہ اچانک ایک خوفناک جن نمودار ہوا اور امرو کو گرفت میں لے کر فضا میں تیرنے لگا۔
عمرو بکھلا گیا۔ اسی بکھلاہٹ میں اس کا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر ہو گئیں۔ وہ چیخنے اور چلانے لگا۔ نیچے محل میں موجود دربانوں نے حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ چلتے ہوئے راہگیر رک کر اس کا تماشا دیکھنے لگے۔ وہ اس لیے بھی حیران تھے کہ عمرو شوپک جادوگرنی بنا ہوا تھا مگر مردانہ آواز میں چیخ رہا تھا۔ عمرو ان سے بے نیاز خود کو جن کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اونچے میناروں والے محل کی چھت پر کھڑا گدونا جادوگر اس کی حالت پر ہنس رہا تھا۔ عمرو ہزار کوشش کے باوجود خود کو اس کی گرفت سے نہ نکال سکا۔ جن اسے گرفت میں لیے تیزی سے فضا میں تیرتا ہوا گدونا جادوگر کے محل پر جا پہنچا اور پھر چھت پر اس نے عمرو کو چھوڑ دیا۔ عمرو دب سے چھت پر گدونا جادوگر کے قریب جا گرا اور جادوگر نے اس کے سینے پر پاؤں رکھ دیا۔ جن غائب ہو چکا تھا۔ عمرو اونچے مینار دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہی گدونا جادوگر ہے۔ ارے کدو بیٹے، تم نے یہ کیا غضب کیا؟ عمرو نے شوپک جادوگرنی کی آواز میں کہا۔ بکواس بند کرو عمرو، گدونا جادوگر گرایا۔ میں اپنا نام بگاڑنے والوں کا بہت برا حشر کیا کرتا ہوں۔ اوہ، تو تم نے مجھے پہچان لیا ہے؟ عمرو نے حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تم شوپک جادوگرنی کے ہم شکل بن کر اس کا خزانہ لوٹ رہے ہو، گدونا جادوگر نے کہا۔ اسی لیے میں نے طلسمی جن کو تمہاری گرفتاری کے لیے روانہ کیا تھا۔ اچھا، پھر اب جلدی سے مجھے ہلاک کر دو، عمرو نے کہا۔ نہیں، تمہیں افراسیاب کی خدمت میں بھیجا جائے گا، وہی تمہارا فیصلہ کرے گا، گدونا نے کہا اور عمرو کے سینے سے پاؤں ہٹا لیا۔ عمرو کھڑا ہو گیا۔ گدونا جادوگر نے تالی بجائی۔ فوراً ہی چند سپاہی زینے چڑھ کر چھت پر آ گئے۔ گدونا نے ان کی طرف دیکھا اور عمرو نے فوراً مڑ کر چھت سے نیچے چھلانگ لگا دی، لیکن وہ بے اختیار چیخ پڑا۔ محل کے عقب میں ایک ندی تھی اور ندی میں ایک بہت بڑا مگرمچھ منہ پھاڑے اسے نگلنے کے لیے تیار تھا۔ عمرو محل کی چھت سے ندی کی جانب گر رہا تھا اور مگرمچھ کی آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ خود کو گرنے سے روکنا یا سمت تبدیل کرنا عمرو کے بس سے باہر تھا۔ وہ وزنی بوری کی مانند نیچے گر رہا تھا اور ایک دو لمحوں بعد مگرمچھ کے منہ میں پہنچنے والا تھا۔ شہزادی نسرین نے سپاہیوں کو چھت پر جاتے دیکھا تو خود بھی ان کے پیچھے چل پڑی۔ وہ چھت پر پہنچی تو اس نے ایک بڑھیا کو چھت سے کودتے دیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ عورت عمرو ہے۔ اس نے جلدی سے گدونا جادوگر سے کہا۔ وہ عورت گر گئی۔ گدونا نے جلدی سے نیچے جھانکا اور اسی لمحے شہزادی نے اسے پیچھے سے دھکا دے دیا۔ عمرو نے گرتے ہوئے گدونا جادوگر کی چیخ سنی اور اسے گرتے دیکھا، لیکن گدونا تو جادوگر تھا۔ اس نے فوراً ایک منتر پڑھ کر نیچے ندی میں موجود مگرمچھ پر پھونکا اور مگرمچھ غائب ہو گیا۔ عمرو پانی میں گرا۔ ایک دو لمحے بعد گدونا جادوگر اس سے چند فٹ کے فاصلے پر ندی میں گرا۔ عمرو خنجر نکال کر اس کی جانب تیرا مگر گدونا جادوگر نے اسے دیکھ لیا۔ اس نے فوراً عمرو پر پھونک ماری اور عمرو کے ہاتھ سے خنجر چھوٹ گیا۔ گدونا جادوگر نے عمرو کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس پر دوسرا منتر پھونکا اور عمرو شیشے کی ایک بہت بڑی بوتل میں قید ہو گیا۔ عمرو گھبرا گیا۔ شیشے کی بوتل کا منہ اتنا تنگ تھا کہ اس میں سے سر بھی نہیں نکال سکتا تھا۔ گدونا جادوگر نے بوتل کی طرف اشارہ کر کر کوئی منتر پڑھا اور بوتل کی جسامت تیزی سے گھٹنے لگی۔ اسی حساب سے عمرو کا جسم بھی چھوٹا ہونے لگا، حتیٰ کہ بوتل عام بوتلوں کے برابر رہ گئی اور عمرو اس میں 6 انچ کا بونا نظر آنے لگا۔ عمرو بہت پچھتایا کہ اس نے ندی میں کودنے کی کیوں حماقت کی اور صبر سے کام کیوں نہ لیا۔ اس حالت میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ گدونا جادوگر نے آگے بڑھ کر بوتل اٹھائی اور ندی سے نکل آیا۔ وہ محل کے پچھلے دروازے سے محل میں داخل ہوا تو سپاہی شہزادی نسرین کو لے کر چھت سے نیچے آ گئے۔ یوں ہی شہزادی نے گدونا جادوگر کو دھکا دیا تھا، انہوں نے شہزادی کو گرفتار کر لیا تھا۔ کمرے میں آ کر گدونا جادوگر نے اس بوتل کو میز پر رکھ دیا جس میں عمرو قید تھا۔ شہزادی نسرین عمرو کی حالت دیکھ کر بہت پچھتائی۔
اسے سپاہیوں سے پتہ چل گیا تھا کہ عورت نظر آنے والا دراصل امرو ہے۔ گدونا جادوگر کو شہزادی نسرین پر بہت غصہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر 3-4 تھپڑ شہزادی کے رخساروں پر رسید کیے اور غضبناک لہجے میں بولا، شہزادی، تم نے مجھے دھوکے سے ہلاک کرنے کی کوشش کی ہے، میں تمہیں اس کی پوری سزا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک منتر پڑھنے لگا۔ منتر پڑھ کر اس نے شہزادی نسرین کو پھونک ماری اور دوسرے ہی لمحے شہزادی نسرین لومڑی بن گئی۔ اسے رسی سے میز کے ساتھ باندھ دو تاکہ یہ ایک دوسرے کی حالت دیکھ کر پچھتائیں، جادوگر نے ایک سپاہی سے کہا۔ اس سپاہی نے لومڑی شہزادی کے گلے میں رسی باندھی اور رسی کا سرا میز کے پائے کے ساتھ باندھ دیا۔ گدونا جادوگر سپاہیوں کے ہمراہ اس کمرے سے نکل کر اپنے خاص کمرے میں آیا۔ سپاہیوں کو اس نے باہر بھیج دیا تھا۔ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اس نے پہلے تو شراب کے 2-3 پیالے چڑھائے اور پھر ایک منتر پڑھ کر فرش پر پاؤں مارا۔ فوراً ہی فرش سے طلسمی پتلا نمودار ہوا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ پتلے نے پوچھا۔ طلسم ہوشربا جاؤ اور شہنشاہ افراسیاب کو اطلاع دو کہ میں نے امرو کو گرفتار کر لیا ہے۔ اب وہ میری قید میں ہے اور میں نے اسے ایک بوتل میں بند کر رکھا ہے۔ اسے اسی حالت میں آپ کی خدمت میں بھیجا جائے یا کسی دوسری شکل میں؟ بہت بہتر میرے آقا، پتلے نے کہا اور غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد گدونا جادوگر سوچنے لگا کہ وہ شہزادی نسرین کے ساتھ کیا سلوک کرے، جس نے اسے ہلاک کرنے کے لیے محل کی چھت سے دھکا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد طلسمی پتلا فرش سے نمودار ہوا۔ پتلے نے سلام کرنے کے بعد کہا، میرے آقا، افراسیاب نے حکم دیا ہے کہ امرو کو اسی حالت میں روانہ کر دو۔ اتنا کہہ کر پتلا غائب ہو گیا۔ گدونا جادوگر اٹھا اور اس کمرے کی طرف چل دیا جس میں امرو بوتل میں قید تھا۔ جادوگر کے جانے کے بعد امرو نے لومڑی شہزادی سے کہا، شہزادی، تم گھبراؤ مت، مجھے ایک بار آزاد ہونے دو، پھر دیکھنا میں اس گدونا جادوگر کا کیا حال کرتا ہوں۔ امرو کی بات سن کر شہزادی خاموش رہی۔ وہ بولنے سے قاصر تھی لیکن سوچ سمجھ سکتی تھی۔ اسے کوئی خیال آیا اور اس نے یکدم میز پر چڑھ کر وہ بوتل پنجوں کی مدد سے نیچے گرا دی جس میں امرو قید تھا۔ بوتل فرش پر گر کر ٹوٹ گئی اور امرو آزاد ہو گیا۔ آزاد ہوتے ہی اس کا جسم یکدم بڑھ کر پہلے جتنا ہو گیا۔ امرو بوتل سے آزاد ہو کر بہت خوش ہوا۔ شکریہ شہزادی، آؤ اب میں تمہیں محفوظ کر دوں تاکہ جادوگر تم پر مزید کوئی طلسم نہ کر سکے، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے لومڑی کو میز سے کھول کر اٹھایا اور زنبیل میں ڈال لیا۔ اتنے میں ایک غلام اندر داخل ہوا۔ اس بیچارے کو معلوم نہیں تھا کہ وہ امرو ہے۔ وہ امرو کو شوپک جادوگرنی ہی سمجھا اور اسے سلام کیا۔ امرو نے اسے قریب بلا کر زنانہ آواز میں کہا، تمہاری آنکھیں خراب معلوم ہوتی ہیں، بیٹا لو سرما جمشیدی آنکھوں میں ڈال لو۔ ساتھ ہی اس نے زنبیل سے سرمے کی شیشی اور سلائی نکال لی۔ غلام اس کی چال نہ سمجھ سکا۔ امرو نے سلائی بھر کر اس کی آنکھوں میں سرما لگا دیا۔ سرما آنکھوں میں پڑتے ہی غلام کا سر چکرایا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ امرو نے جلدی سے روغن عیاری نکال کر اپنی شکل تبدیل کی اور خود کو غلام کا ہم شکل بنا کر اس کے کپڑے پہن لیے، پھر بے ہوش غلام کو گھسیٹ کر پلنگ کے نیچے ڈال دیا۔ وہ اس کارروائی سے فارغ ہوا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور گدونا جادوگر اندر داخل ہوا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر اچھل پڑا۔ اوہ، امرو اور شہزادی کہاں ہے؟ اس نے فرش پر بوتل کے ٹکڑوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جناب، مجھے معلوم نہیں، امرو نے غلام کی آواز میں کہا۔ میں ابھی اندر آیا تھا تو یہاں کوئی بھی نہیں تھا، ممکن ہے انہیں افراسیاب نے۔ امرو خاموش ہو گیا۔ کہو خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ گدونا جادوگر نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ امرو نے جیب سے ایک تہہ کیا ہوا رومال نکالا اور گدونا جادوگر کی طرف بڑھتا ہوا بولا، میں اندر آیا تو یہ رومال میز پر رکھا تھا اور اس میں سے افراسیاب کی بو آ رہی تھی۔ گدونا جادوگر نے رومال لے کر ناک سے لگایا اور یوں ہی سونگا چکرا کر فرش پر آ رہا، کیونکہ امرو کا رومال عطر بے ہوشی سے بھیگا ہوا تھا
عمرو نے جلدی سے اسے سیدھا کر لٹایا اور رومال واپس جیب میں رکھ لیا۔ پھر اس نے زنبیل سے روغن عیاری نکالا اور اپنی شکل کو تبدیل کرنے لگا۔ جلد ہی اس نے خود کو گدونا جادوگر کا ہم شکل بنا لیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گدونا جادوگر کا کوئی بندوبست کرتا، کمرے میں ایک لمبا سا آدمی داخل ہوا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے حیرت اس بات کی تھی کہ کمرے میں بیک وقت دو گدونا نظر آ رہے تھے۔ وہ فوراً ہی اس معمہ کو حل کرنے کے لیے ایک منتر پڑھنے لگا۔ عمرو نے سوچا کہ کہیں وہ دوبارہ قید نہ کر لیا جائے۔ اس نے جلدی سے زنبیل میں سے پسی ہوئی سرخ مرچوں کی پڑیاں نکال کر جادوگر کی آنکھوں میں مرچیں اچھال دیں۔ وہ کرہتا ہوا آنکھیں ملنے لگا۔ عمرو جلدی سے باہر نکلا اور دروازہ باہر سے بند کر کے محل کے پھاٹک کی جانب دوڑا۔ اگرچہ فی الحال اس کا مقصد حل نہیں ہوا تھا، مگر پہلے اپنی جان بچانا ضروری تھا۔ وہ محل سے نکلا اور تیزی سے ایک جانب بڑھتا چلا گیا۔ اس طرف درختوں کے جھنڈ نظر آ رہے تھے۔ درختوں کے جھنڈ میں آ کر عمرو نے روغن عیاری سے اپنی شکل تبدیل کی اور خود کو ایک نوجوان حسین و جمیل دلہن بنا لیا۔ پھر زنبیل سے زنانہ لباس نکال کر پہنا اور درختوں کے جھنڈ سے نکل آیا۔ اسی لمحے اس نے چند افراد کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا۔ وہ گدونا جادوگر کے محل کی طرف سے آ رہے تھے اور ان میں وہ لمبا جادوگر بھی تھا جس کی آنکھوں میں مرچیں جھونک کر عمرو فرار ہوا تھا۔ عمرو نے فوراً بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ جادوگر اس کے پاس پہنچا۔ لمبے جادوگر نے عمرو سے پوچھا، کون ہو تم اور کیوں رو رہی ہو؟ عمرو نے زنانہ آواز میں کہا، یہ بات میں صرف تمہیں بتا سکتی ہوں، ان لوگوں کو ذرا دور بھیج دو۔ لمبے قد والے جادوگر نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ سب دور جا کر کھڑے ہو گئے۔ ہاں اب بتاؤ خوبصورت دلہن، جادوگر نے پوچھا۔ عمرو نے کہا کہ پہلے تم اپنا نام بتاؤ اور تم یہاں کس عہدے پر فائز ہو؟ میرا نام تڑنگا جادوگر ہے اور میں یہاں حکمران گدونا جادوگر کا وزیر ہوں، اس نے بتایا۔ بہت خوب، عمرو یکدم خوش ہو کر بولا، مجھے بھی تمہاری ہی تلاش تھی پیارے تڑنگا۔ مجھے افراسیاب نے تمہارے لیے ہی دلہن بنا کر بھیجا ہے۔ میں اسی لیے رو رہی تھی کہ تمہیں کہاں تلاش کروں۔ شکر ہے تم مل گئے، ورنہ ممکن ہے کہ کوئی اور جادوگر مجھے اغوا کر کے اپنی دلہن بنا لیتا۔ او، افراسیاب نے تمہیں میرے لیے دلہن بنا کر بھیجا ہے؟ تڑنگا جادوگر خوش ہو کر بولا، میں کس منہ سے افراسیاب کا شکریہ ادا کروں؟ میں نے تمہاری جگہ اس کا شکریہ ادا کر دیا تھا۔ عمرو نے مسکرا کر کہا، کیونکہ اس نے میری خواہش پر ہی مجھے تمہاری دلہن بننے کی اجازت دی ہے۔ مگر تمہارا نام کیا ہے دلہن؟ تڑنگا جادوگر نے پوچھا۔ میرا نام چھم چھم جادوگرنی ہے، عمرو نے بتایا، مگر اب گھر چلو، میں تو کھڑے کھڑے تھک گئی ہوں۔ آؤ پہلے میں تمہیں اپنے محل میں چھوڑ آؤں۔ تڑنگا جادوگر نے کہا، پھر میں عمرو کی تلاش میں جاؤں گا، وہ خبیث مجھے دھوکہ دے کر نکل گیا۔ بچہ؟ عمرو نے حیرت سے کہا، تو تم بچے کی پرورش کرو گے؟ بچہ نہیں، غچہ، تڑنگا جادوگر نے ہنس کر کہا۔ تڑنگا جادوگر نے عمرو کو اپنی دلہن سمجھ کر ساتھ لیا اور محل کی طرف چل دیا۔ اس کا محل گدونا جادوگر کے محل سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ عمرو سوچ رہا تھا کہ وہ تڑنگا جادوگر کا ہم شکل نہیں بنے گا، کیونکہ تڑنگا جادوگر کا قد اس کی نسبت کافی لمبا تھا اور فوری پہچان لیے جانے کا خطرہ تھا۔ عمرو کا اب وہاں صرف اتنا کام رہ گیا تھا کہ وہ گدونا جادوگر کو ہلاک کرتا تاکہ شہزادی پر سے اس کا طلسم ختم ہوتا اور وہ لومڑی سے دوبارہ انسان بن جاتی۔ تڑنگا جادوگر عمرو کے ساتھ اپنے محل میں داخل ہوا۔ ایک کمرے میں پہنچ کر وہ عمرو سے بولا، دلہن تم آرام کرو، کسی چیز کی ضرورت پڑے تو غلام کو طلب کر لینا، میں عمرو کو پکڑنے جا رہا ہوں۔ عمرو نے ہنس کر کہا، ارے ایک منٹ تو بیٹھو، میں تمہارے لیے طلسم ہوشربا مٹھائی لائی ہوں، وہ کھا کر چلے جانا۔ اتنا کہہ کر اس نے زنبیل سے مٹھائی نکال لی اور ہنستے ہنستے جادوگر کے منہ میں ایک ٹکڑا ٹھونس دیا۔ مٹھائی کھاتے ہی تڑنگا جادوگر بے ہوش ہو کر فرش پر گرتا چلا گیا۔
تڑنگا جادوگر کو امرو کی تلاش میں روانہ کرنے کے بعد گدونا جادوگر سوچنے لگا کہ شہزادی کہاں گئی۔ اسے تڑنگا جادوگر ہوش میں لایا تھا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے جادوگر کے ذریعے معلوم کر لیا تھا کہ اسے رومال سنگانے والا امرو تھا، لیکن اسے حیرت تھی کہ اس نے شہزادی کو کہاں چھپایا ہوگا جو لومڑی بنی ہوئی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے اٹھ کر الماری سے ایک انسانی کھوپڑی نکال لی اور اسے اپنے سامنے رکھ کر ایک منتر پڑھنے لگا۔ چند منٹ منتر پڑھنے کے بعد اس نے کھوپڑی پر پھونک ماری۔ فوراً ہی کھوپڑی کی آنکھوں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ دھواں چھت کی جانب بلند ہونے لگا۔ چند لمحوں بعد اس دھوئیں سے ایک جن نمودار ہوا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ اس جن نے ادب سے پوچھا۔ کھوپڑی کے جن، شہزادی نسرین کا پتہ نہیں چل رہا، تم اس کا کھوج لگاؤ اور مجھے جلدی سے اطلاع دو، جادوگر نے حکم دیا۔ بہت بہتر میرے آقا، کھوپڑی کے جن نے کہا اور یکدم غائب ہو گیا۔ گدونا جادوگر اس کے انتظار میں ٹہلنے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد کھوپڑی کا جن نمودار ہوا۔ اس نے گدونا جادوگر کو سلام کیا اور موذبانہ لہجے میں کہا، میرے آقا، میں نے پورے شہر کا چکر لگایا، ایک ایک گھر کی تلاشی لی، لیکن مجھے شہزادی نسرین تو کیا اس کی بو تک نہیں ملی۔ لیکن اس کے باوجود میرا علم کہتا ہے کہ شہزادی اسی شہر میں ہے اور کسی ایسی جگہ چھپی ہوئی ہے کہ جہاں تک میری رسائی نہیں ہے۔ اس کے جواب پر گدونا جادوگر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے غرا کر کہا، لعنت ہے تم پر، پھر تمہارا مجھے کیا فائدہ ہوا؟ اتنا کہہ کر اس نے کھوپڑی پر ایک منتر پھونکا اور جن کے بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کی بھیانک چیخوں سے محل کے در و دیوار کانپنے لگے۔ چند لمحوں میں ہی وہ جل کر کوئلہ بن گیا۔ کھوپڑی دیوار سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئی۔ گدونا جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر فرش پر پاؤں مارا۔ اس بار طلسمی پتلا نمودار ہوا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ پتلے نے پوچھا۔ تڑنگا جادوگر کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ اپنے محل میں، پتلے نے جواب دیا۔ گدونا کو ایک بار پھر غصہ چڑھ گیا۔ اس نے سوچا اس نے تڑنگا کو بھیجا تو تھا امرو کی تلاش میں، مگر وہ اپنے محل میں کیوں چلا گیا؟ بس یہی سوچ کر وہ اٹھا اور تڑنگا جادوگر کے محل کی طرف چل دیا۔ راستے میں اسے وہی سپاہی ملے جو اس نے تڑنگا کے ساتھ امرو کی گرفتاری کے لیے روانہ کیے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں میں نے کس کام بھیجا تھا؟ گدونا جادوگر گرایا۔ جناب، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تڑنگا جادوگر ایک دلہن کے ساتھ اپنے محل میں چلا گیا تھا۔ ایک سپاہی نے کہا۔ دلہن؟ کیسی دلہن؟ گدونا جادوگر نے چونک کر پوچھا۔ جناب، یہاں ایک خوبصورت لڑکی دلہن بنی پھر رہی تھی، نہ جانے وہ کون تھی۔ بہرحال وہ بہت خوشی سے اپنے ساتھ لے گیا تھا اور اب تک واپس نہیں آیا، سپاہیوں نے بتایا۔ گدونا جادوگر کو دلہن کا چکر سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ دوبارہ تڑنگا جادوگر کے محل کی طرف بڑھنے لگا، لیکن یوں ہی محل کے دروازے پر پہنچا، محل سے ایک نوجوان اور حسین و جمیل لڑکی دلہن بنی باہر نکلی اور دوڑ کر گدونا جادوگر سے لپٹ گئی۔ گدونا جادوگر بکھلا گیا۔ لڑکی رو رہی تھی۔ لڑکی کو اپنے سے دور ہٹاتے ہوئے گدونا جادوگر نے اسے غور سے دیکھا اور نرم لہجے میں پوچھا، تو کون ہے اور کیوں رو رہی ہے؟ لڑکی روتے ہوئے بولی، جناب اعلیٰ، میں تلسم ہوشربا سے آئی ہوں۔ آپ کا محل تلاش کرتی پھر رہی تھی کہ تڑنگا جادوگر مل گیا۔ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے کر ادھر آیا، حالانکہ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں گدونا جادوگر کی دلہن بننے آئی ہوں، مگر اس نے آپ کو برا بھلا کہا اور ضد کی کہ میں اسی کی دلہن بنوں۔ راستے میں اسے امرو عیار مل گیا۔ اس نے امرو کو گرفتار کر کے ایک طلسمی جن کے ذریعے اسے افراسیاب کی طرف روانہ کر دیا تاکہ افراسیاب اس کی بہادری سے متاثر ہو کر اسے بھاری انعام سے نوازے اور آپ کی جگہ اسے یہاں کا حکمران بنا دے۔ لیکن میں آپ کی دلہن بننا چاہتی تھی کیونکہ میں نے آپ کی بہادری اور خوبصورتی کے چرچے سنے تھے۔ میں نے یہاں محل میں آ کر اسے دھوکے سے ہلا کر ڈالا۔ اندر اس کی لاش پڑی ہے اور روتی اس لیے ہوں کہ میرے ہاتھوں آپ کا وزیر قتل ہو گیا ہے۔ نہ جانے اب آپ مجھے اپنی دلہن بنائیں یا نہیں۔ تم بے فکر رہو، جادوگر نے مسکرا کر کہا۔ تم نے جو کچھ بھی کیا درست کیا، وہ غدار اسی قابل تھا
اس نے تم کو اغوا کر کے اور میری اجازت کے بغیر عمرو کو افراسیاب کے پاس بھیج کر میرے غم و غصے کو ہوا دی ہے۔ میں تم سے ضرور شادی کروں گا، آج سے تم میری دلہن ہو۔ شکریہ جناب، آپ واقعی رحم دل ہیں، لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ آؤ میرے ساتھ، گدونا جادوگر نے کہا۔ کل ہم دونوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوگی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام چھمچم جادوگرنی ہے، لڑکی نے بتایا۔ گدونا جادوگر لڑکی کو لے کر اپنے محل کی طرف چل دیا۔ محل پہنچ کر اس نے سپاہیوں سے کہا، جاؤ شہر میں اعلان کر دو، کل تلسم ہوشربا سے آئی ہوئی چھمچم جادوگرنی سے میری شادی ہوگی۔ ہر خاص و عام کو دعوت ہے، مگر شادی کے لیے خرچہ کہاں سے لوگے؟ لڑکی نے جلدی سے کہا۔ تم بہت معصوم ہو دلہن، گدونا جادوگر ہنس کر بولا۔ میں یہاں کا واحد حکمران ہوں، مجھے دولت کی کمی نہیں ہے۔ میرے محل کے 10 کمرے خزانے سے بھرے ہوئے ہیں۔ سپاہی چلے گئے۔ گدونا جادوگر اور چھمچم جادوگرنی کمرے میں آئے۔ شام ہو چکی تھی۔ گدونا جادوگر نے تالی بجائی۔ ایک غلام حاضر خدمت ہوا۔ کھانا لاؤ، اور ہاں، میری دلہن کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا تم سب لوگوں کا فرض ہے۔ مجھے کوئی شکایت نہیں پہنچنی چاہیے۔ آپ بے فکر رہیں حضور، غلام نے ادب سے کہا اور چلا گیا۔ کھانا لانے میں اس نے دیر نہ کی۔ گدونا جادوگر اور چھمچم نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں علیحدہ علیحدہ کمروں میں سو گئے۔ چھمچم جادوگرنی کمرے میں کافی دیر تک جاگتی رہی۔ وہ دراصل عمرو عیار ہی تھا۔ تڑنگا جادوگر کو بے ہوش کرنے کے بعد اس نے محل میں موجود دولت پر ہاتھ صاف کیا تھا، اور پھر اسے خنجر سے ہلاک کرنے کے بعد وہ دلہن کے روپ میں ہی محل سے نکلا تھا، مگر سامنے سے آتے گدونا جادوگر کو دیکھ کر اس نے فوراً اپنا منصوبہ سوچا تھا، اور اب وہ یہاں پہنچ چکا تھا۔ گدونا جادوگر کو اس پر ذرا بھی شک نہیں ہوا تھا۔ وہ عمرو کو دلہن بنانا چاہتا تھا، اور عمرو اس کے لیے بھیانک دلہن بننا چاہتا تھا۔ عمرو آدھی رات کے بعد کمرے سے نکلا۔ باہر کوئی آدمی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے ان کمروں کی طرف چل دیا جن میں خزانہ تھا۔ کمروں کے دروازوں پر تالے نہیں تھے۔ وہ امیر لوگوں کی نگری تھی، اور وہاں چوری کا ڈر نہیں تھا۔ عمرو نے باری باری ان کمروں سے سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات اور نقدی اپنی زنبیل میں بھرے اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ صبح ہوئی تو جادوگر اس کے کمرے میں آیا۔ ناشتہ وہیں کیا گیا۔ ناشتے کے بعد گدونا جادوگر نے شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس کے غلام اور سپاہی سارے محل کو سجانے میں مصروف ہو گئے۔ جادوگروں کے رسم و رواج کے مطابق محل کے صحن میں ایک بہت بڑا شامیانہ لگایا گیا، اور اس میں ناچ گانے کی محفل سجائی گئی۔ عمرو دلہن بنا ایک مسند پر دلہا گدونا جادوگر کے قریب بیٹھا رقص دیکھ رہا تھا۔ رقص کے دوران وہ سر درد کا بہانہ کر کے اٹھا اور محل کے ایک بھی دروازے سے باہر نکل آیا۔ اس وقت علاقے کے تمام لوگ شادی کی خوشیوں میں شریک گدونا جادوگر کے محل میں رقص دیکھ رہے تھے، اور ان کے محلات میں کوئی نہیں تھا۔ عمرو کے لیے یہ سنہری موقع تھا۔ اس نے 15-20 محل لوٹے اور گدونا جادوگر کے محل میں واپس آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گیا۔ گدونا جادوگر اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے کمرے میں آیا۔ عمرو نے اس کو دیکھ کر کہا، سرتاج، آپ رقص دیکھیے، میں ٹھیک ہوں۔ نہیں دلہن، مجھے تمہاری فکر تھی، رقص تو شام تک جاری رہے گا، گدونا جادوگر نے کہا۔ اچھا تو پھر بیٹھو، میں شادی کی خوشی میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں شراب پلاؤں گی۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے ہاتھ سے شراب پینے میں تمہیں بہت مزہ آئے گا۔ گدونا جادوگر بیٹھ گیا۔ عمرو اٹھ کر دوسرے کمرے میں آیا، وہاں سے ایک پیالے میں شراب لی اور اس میں سفوف بے ہوشی ملا کر گدونا جادوگر کے پاس آ گیا۔ اس نے شراب کا پیالہ گدونا جادوگر کے منہ سے لگایا اور وہ گٹا گٹ پی گیا، مگر پیالہ خالی ہوتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ عمرو نے جلدی سے دروازہ بند کر کے زنبیل سے لومڑی شہزادی نسرین کو باہر نکالا، پھر خنجر سے جادوگرنی کا سر کاٹ ڈالا۔ جادوگر کے مرتے ہی لومڑی شہزادی نسرین انسان بن گئی۔ اس نے عمرو کا شکریہ ادا کیا، مگر عمرو نے اسے بولنے سے منع کیا اور اسے پھر دلہنوں والا لباس پہنا دیا۔
پھر روغن عیاری سے خود کو گدونا جادوگر کا ہم شکل بنایا اور اس کا لباس پہن کر سر پر صحرا باندھ لیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے شہزادی کو ساتھ لیا اور باہر آ گیا، لیکن باہر عجیب منظر تھا۔ ایک خوفناک جن وہاں کھڑا چنگاڑ رہا تھا اور جادوگر اس پر منتر پھونک رہا تھا۔ یہ تو ردیلا جن ہے جسے گدونا جادوگر نے چوہا بنا کر پنجرے میں قید کیا ہوا تھا۔ شہزادی نسرین نے آہستہ سے کہا، شاید جادوگر کے مرتے ہی یہ آزاد ہو کر اپنی شکل میں آ گیا ہے۔ امرو نے فکر مند لہجے میں کہا، ان کے دیکھتے دیکھتے چند جادوگروں کے منتر کامیاب ہوئے اور ردیلا جن آگ میں جل کر ہلاک ہو گیا۔ امرو نے آگے بڑھ کر جادوگروں کو گدونا جادوگر کی آواز میں کہا، رقص جاری رکھا جائے، میں افراسیاب سے شادی کی مبارکباد لینے جا رہا ہوں، شام سے پہلے پہلے لوٹ آؤں گا، میری واپسی تک سب لوگ یہیں رہیں۔ پھر امرو کے حکم پر ایک جادوگر نے جادو سے ان کے لیے طلسمی تخت منگوایا۔ وہ دونوں اس پر سوار ہوئے۔ امرو نے تخت کو اڑنے کا حکم دیا، تخت فضا میں بلند ہونے لگا۔ امرو نے محل سے باہر آ کر تخت کو چین کی جانب اڑنے کا حکم دیا اور تخت چین کی طرف پرواز کرنے لگا۔ طلسمی تخت تیزی سے پرواز کرتا ہوا چین کی طرف رواں دواں تھا اور شہزادی نسرین کی خواہش پر امرو سے بتا رہا تھا کہ کس طرح اس نے خود کو دلہن بنا کر گدونا جادو پر قابو پایا۔ شہزادی اس کی عیاری کی داستان سن سن کر حیران ہو رہی تھی۔ جلد ہی تخت چین کے شاہی محل جا اترا۔ محل کے افراد فوراً ہی اس کے گرد جمع ہو گئے۔ بادشاہ اور ملکہ کو خبر ملی تو وہ بھی دوڑ کر وہاں پہنچ گئے، مگر شہزادی نسرین کو ایک بوڑھے کی دلہن کے روپ میں دیکھ کر انہیں صدمہ پہنچا۔ شہزادی نسرین والدین سے لپٹ گئی۔ اس سے تو بہتر تھا کہ تم مر جاتی، بادشاہ نے غصے سے کہا، تم نے ایک بوڑھے سے شادی کر کے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ شہزادی نسرین نے ہنس کر کہا، ابا جان، یہ بوڑھا دراصل امرو عیار ہے اور مجھے آزاد کرا کے لایا ہے۔ اس وقت یہ ایک جادوگر کا ہم شکل بنا ہوا ہے۔ اس کی بات پر وہ لوگ حیران ہوئے۔ امرو نے جلدی سے اپنے چہرے سے روغن صاف کیا اور اپنی اصل صورت میں آ کر بادشاہ سے بولا، بادشاہ سلامت، شہزادی میری بیٹیوں جیسی ہے، میں اس سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ ہمیں تو مجبوراً دولہا اور دلہن بن کر آنا پڑا ہے۔ پھر اس نے شہزادی نسرین کو آزاد کرانے کے سلسلے میں ساری کہانی بیان کر دی۔ بادشاہ اور ملکہ اس کی عیاری اور مکاری کے قصے سن کر دیر تک ہنستے رہے۔ بادشاہ نے امرو کا شکریہ ادا کیا اور اس کی خوب پذیرائی کی۔ شہزادی نسرین کی بحفاظت واپسی پر چین میں عظیم جشن منایا گیا۔ جشن کے بعد بادشاہ نے امرو سے کہا، تم نے ہم پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے، بہرحال تم حکم کرو تمہیں کیا انعام دیا جائے؟ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، عالی جا، میری سلیمانی زنبیل خالی ہے، اسے بھر دیجیے۔ بادشاہ کے حکم پر چند سپاہی خزانے کی دولت لا کر زنبیل میں بھرنے لگے، لیکن کئی گھنٹوں تک اس میں مال و زر ڈالنے کے باوجود بھی زنبیل خالی رہی۔ سپاہیوں نے بادشاہ سے کہا، عالی جا، آدھا خزانہ زنبیل میں ڈال چکے ہیں، مگر یوں لگتا ہے کہ زنبیل کا پیٹ نہیں بھرے گا، چاہے اس میں سارا خزانہ ڈال دیں۔ بادشاہ نے حیرت سے امرو کی طرف دیکھا اور کہا، خواجہ، یہ کیا چکر ہے؟ امرو نے ہنس کر کہا، چکر تو کوئی بھی نہیں، میری زنبیل ہی کم وقت بھوکی ہے، بہرحال اتنا ہی کافی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا خزانہ بالکل خالی ہو جائے۔ امرو وہاں مزید 2 دن تک دعوت اڑاتا رہا۔ تیسرے دن وہ اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ ختم شد۔